گرامی قادر، یہ تھے جناب عظیم سناخاں بھائی محمد غلام حسین صاحب بارگاہ مصطفی میں اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے۔ تو گرامی قادر، اب مجھے بڑی جلدی سے ایک عاشق کی ٹور پڑھنی ہے، اور ٹور پڑھنے کے بعد پھر میں مائک بھائی عمار شاکر کے حوالے کروں گا۔ ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس قافلے کے اندر اللہ کی بہت بڑی ولی ہستی شامل حضرت علامہ عبدالرحمن جامی۔ جب وہ قافلہ مدینہ کی حدود میں پہنچا، ادھر مدینہ کے گورنر کی آنکھ لگی، ادھر خواب میں حضور تشریف لے آئے، کہا ایسے ایسے قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے اندر ایک عبدالرحمن جامی نام کا شخص ہے، سبھی کو آنے کی اجازت ہے لیکن وہ عبدالرحمن نہ آنے پائے۔ قافلے کو روکا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تم میں سے عبدالرحمن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے ہاتھ اٹھاتا، کہا میں ہوں عبدالرحمن۔ کہا سبھی کو جانے کی اجازت ہے لیکن تم نہیں جا سکتے۔ آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ دیکھا کہ پاس ہے ہی ایک بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے۔ جب بکریوں کے ریوڑ کو جاتے ہوئے دیکھا، آپ نے چھری پکڑی۔ علامہ لقمان صاحب ایسے جیسے کوئی بکریوں کا چرواہا ہو، جب آپ نے چھری پکڑی تو بکریوں کا چرواہا بن کر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چلنا شروع کر دیا۔ جب پہلے قافلے والوں نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے، آپ کو پھر قافلے سے نکالا جاتا ہے۔ پھر آپ نے قبلہ کاری صاحب گھٹنے کے بل چلنا شروع کر دیا۔ گھٹنوں کے بل جب آپ نے چلنا شروع کیا تو ایک عاشق نے اس ٹور کو لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے اور پڑھا ہے۔ آپ نے کہا کہ میرا رنگ بھی نہیں کہ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں کہ میرا روپ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں کہ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، کہ میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میں قسم خدا دی کھانا ہاں کہ میرے سونے جیسا کوئی اور بھی نہیں، میرے سونے جیسا کوئی اور بھی نہیں۔ پھر قافلہ اگلے سال روانہ ہوا، ادھر قافلے کے امیر سے ملاقات، مباہدہ طے، ادھر قافلہ روانہ، پھر آنکھ لگی، پھر خواب میں حضور تشریف لے آئے، کہا ایسے ایسے، پھر قافلہ رہا ہے۔ اس قافلے کے سامان میں بند کر، اس قافلے کے سامان کے اندر، اس قافلے کے سامان کے اندر وہی شخص عبدالرحمن آ رہا ہے، سبھی کو آنے کی اجازت ہے لیکن عبدالرحمن نہ آنے پائے۔ پھر آپ کو روکا جاتا ہے، ادھر ہاتھ کڑی لگائی، عبدالرحمن کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ جب عبدالرحمن کو قید خانے میں ڈالا گیا، آپ سے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اچانک آپ کی نظر ایک ہوا کے جھونکے میں پڑی۔ جب آپ کی نظر ایک ہوا کے جھونکے میں پڑی، آپ نے اس ہوا سے مخاطب ہو کر کہا اے ہوا میں تو نہ جا سکا، اے ہوا میں تو نہ جا سکا لیکن تو جا سکتی ہے نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن نصیبہ، کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو اے ہوا جا، اور جا کر ہوا کو کہا اے ہوا جا، اور جا کر حضور کو میرا سلام کہنا، نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ گرامی قادر، پھر جب حضرت عبدالرحمن جامی کو قید خانے میں ڈالا گیا، قبلہ کرانی صاحب ادھر حضرت عبدالرحمن زور زور سے رو رہے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے جیسے پہلے نظر کرم فرمائی تھی۔ ادھر پھر گورنر کی آنکھ لگی۔ آپ نے یہ واقعہ یقیناً بہت مرتبہ پہلے بھی سن چکے ہیں لیکن میں اپنے انداز میں ذرا بڑے مختصر و جامع الفاظ کے سامنے آپ سب گرامی قدر، جب ادھر گورنر کی آنکھ لگی تو ادھر پھر حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو کہا اے تیری یہ مجال کہ تو نے میرے عبدالرحمن
جامی کو ہاتھ کڑی لگائی اور قید خانے میں ڈالا. ادھر گورنر نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, بات کیا ہے, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ آخر آپ نے اس عبد الرحمان کو اپنے روزے پر آنے کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ وہ میرا اتنا عاشق ہے, کچھ نعتیں لکھ کر لے کر آ رہا تھا. اگر وہ عبد الرحمان میرے روزے انور پر آ جاتا تو مجھ محمد کو, رب کعبہ کی عزت کی قسم, مجھ محمد کو, مجھ محمد کو, مجھ محمد کو, مجھ محمد کو قبر انور سے باہر نکل کر اس عبد الرحمان جامی کا استقبال کرنا پڑتا. مجھ عبد الرحمان اگر وہ روزہ انور پر آ جاتا تو مجھ محمد کو قبر انور سے باہر نکل کر اس عاشق کا استقبال کرنا پڑتا. کہیے سبحان اللہ. تو پھر کسی عاشق نے اسی لیے کہا نا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی, جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. تو گرامی قادر میں التماس گزار ہو رہا ہوں, نازش اہل سنت, شیر اہل سنت, عالم نبیل, فاضل جلیل, ماشاءاللہ نوجوان, ابھی نوجوانی کی عمر ہے, اللہ رب العزت نے انہیں بڑی خوبصورت آواز سے نوازا اور اللہ رب العزت نے علم سے بھی نوازا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے نوجوان بھائی کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. تو میں التماس گزار ہوں جناب برادر مکرم عمار شاکر, نعرہ تکبیر, اٹھاؤ دونوں ہاتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مک جاوے جہالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر.